دنیا بھر کے اندر بہت سے غیر مسلم ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹرس ہیں، اور وہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ کئی ملین ڈالر صرف اس تجربے کے لیے استعمال کر کے برباد کر چکے اور کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مردے کو زندہ کر لیں۔ ان کے ایکسپیریمنٹ، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ اس بات پر ہے مردے کو زندہ کیا جائے، کس طریقے سے ایک مرے ہوئے انسان کو یا مرے ہوئے جانور کو، کسی بھی جس کے جیسے کہ بہت سے ایسے جیسے کہ ہاتھی اور پتہ نہیں کون کون سی نسلیں ہیں جانوروں کی جو ختم ہو گئی ان کی دعووں کے مطابق، ان کی خبروں کے مطابق، ان کی رپورٹوں کے مطابق، تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس کو دوبارہ سے کریٹ کر لیں یا کسی مرے ہوئے کو زندہ کر لیں تاکہ اس کی نسل کو دوبارہ شروع کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا نام پہ جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اس یونیورس کو اور اس کے سسٹم کو، جنہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانا نہیں اور اب تک اللہ کو خدا تسلیم نہیں کیا، وہ اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی کہ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ علم ان کے پاس نہیں ہے، یہ طاقت ان کے پاس نہیں، اور نہ ہی یہ کبھی ان کو علم حاصل ہو سکے گا۔ یہ طاقت کہ مردہ کیسے زندہ کیا جائے، یہ اختیار کہ مردہ کیسے زندہ کیا جائے، یہ علم کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ لیکن اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے کہ وہ دعا کرے یا وہ کسی مردے کو حکم دے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جانے پر، تو وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی واضح مثالیں واقعات کے حساب سے بات کرتا ہوں جو مذاہب میں ہیں، کتابوں میں ہیں، حقیقی دنیا کی بات پہ میں آتا ہوں 21ویں صدی پر۔ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دین اسلام کے بھی مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے دین اسلام میں ہی بہت سے ایسے نیک مسلم اولیاء اللہ گزرے ہیں ماضی میں جنہوں نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، جن میں سے ایک مشہور شخصیت جو ہے دین اسلام میں اولیاء اللہ میں، وہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے دو نام میں نے آپ کو بتائے، ان سے منسوب واقعات ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، کسی بھی وجہ سے کیا، کسی بھی وجوہات تھیں، کچھ بھی تھا، لیکن مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے بالکل ممکن ہے۔ ایک بات، اچھا زندہ کون کرتا ہے؟ زندہ اللہ ہی کرتا ہے، انسان خود سے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ زندہ کرتا ہے۔ روح کو لوٹانا اللہ کے اختیار میں۔ دوسری بات، کوئی بھی غیر مسلم کبھی بھی کسی بھی مردے کو، چاہے وہ اپنے ایک معبود سے یا تمام معبودوں سے، یا تمام غیر مسلم مل کے اپنے تمام معبودوں سے مدد کے لیے ان کو پکاریں اور یہ دعا کریں کہ کسی پرانے مردے کو، کسی مرے ہوئے انسان کو، جو ابھی ایسا نہیں کوئی ٹوٹکا شوٹکا شعبدے بازی جو یوٹیوب پہ ویڈیوز میں مل جاتا ہے، اسٹیج لگائے ہوئے اور شعبدے بازی کرتبوں کی بات نہیں کر رہا، ریئل مردے کی بات کر رہا ہوں، حقیقی مردہ، میڈیکل ڈاکٹروں کے ہاتھوں مردہ قرار دیا ہوا، قبر میں دفن ہوا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیں۔ ایسا کوئی بھی غیر مسلم نہیں کر سکتا، اور غیر مسلموں کے تمام مذہبی روحانی پیشوا بھی، جادوئی پیشوا بھی مل کے ایسا نہیں کر سکتے، بیکاز ڈیڈ از ڈیڈ۔ رہ گئی سائنس کی بات جو میں نے بتائی، ہاں سائنٹسٹ اس ایکسپیریمنٹس کے اندر لگے کیونکہ وہ سوچتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے، کچھ تو طریقہ ہوگا کہ دوبارہ سے کوئی زندہ ہو جائے، اور کیونکہ سائنٹیفک نالج کے حساب سے جو میڈیکل سائنس، فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی، ان سب کے حوالے سے جو ان کے علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی نظر میں ایک انسانی جسم کیا ہے بھائی، کو چند کیمیکل خلیات اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز بنا کے انہوں نے رکھی، یہ اس چیز کے اوپر مشتمل انسان ہے، اسپرم سے بن جاتا ہے، نکلتا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا ٹرانسفارمیشن کر کے آ جاتا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہ سب کام جو کریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ٹرانسفارمیشن کر دے رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ اس لیے جب اللہ انسان کو کریٹ کر دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، اور پھر جب اس کو موت دے دیتا ہے، اور پھر جب اس کو دوبارہ ٹرانسفارم کر کے دوبارہ ڈیکمپوز کر دیتا ہے، صرف سوائے نیک مسلمانوں کے باقی سب کو، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور نیک مسلمانوں کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے اللہ، سڑنے کی گلنے ہی نہیں دیتا، یہ بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی اللہ کے حوالے سے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک مسلم بندوں نے ماضی میں بھی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور آج بھی کر سکتے ہیں 21ویں صدی میں، ایسے مسلم ہیں۔ اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس پہ جو اربوں ڈالر
खरबों डॉलर और पता नहीं ट्रिलियन डॉलर लगते हैं या नहीं लगते हैं, कितने लगते हैं, मुझे इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन इतना पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फंडिंग्स होती हैं, और मुर्दों को ज़िंदा करने के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फेल, अभी तो एक्सपेरिमेंट, और वो फेल हो जाते हैं। मैं एक ऑफ़र रख रहा हूँ सामने, ऑफ़र भी रख रहा हूँ, मैसेज भी दे रहा हूँ दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और उनके अलावा भी अगर कोई चाहे मदद लेना तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वो क्या है ऑफ़र, कि अगर किसी को भी अपना कोई जवान प्यारा, बूढ़ों का नहीं, ये ऑफ़र बूढ़ों के लिए नहीं है, यानी कोई किसी का कोई 60-70 साल का बूढ़ा मर गया है उसके लिए ये ऑफ़र नहीं। बूढ़ों को क्या करना, दोबारा से अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर भी दिया जाए, हैं बूढ़े हैं वो तो बेचारे। तो जो कोई भी 40 साल या इससे कम उम्र का है, ऑडियंस भी तो डिफाइन रखे ना, बिज़नेस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी रिलीजन के साथ अल्लाह के फजल से। तो जिसकी औलाद मर चुकी हो कोरोना वायरस से या तबई मौत या किसी डिसीज़ से या किसी भी तरह बस मर चुका हो ना, डेड पर्सन, अब वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, ठीक है, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, पारसी हो, शिया हो, कादियानी हो, कोई भी हो, इट डज़ नॉट मैटर, रिलीजन डज़ नॉट मैटर, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, डज़ नॉट मैटर, साइज डज़ नॉट मैटर। हाँ, एज मैटर, जो मैंने बता दी, 40 साल से कम के अंदर रखना। तो अगर वो मुर्दा हो चुका है, अभी मरा हो या कभी मरा हो, और उसको दोबारा से अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करवाना हो, अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है। कब? जबकि लेजेंडरी फ्रीलांसर, मेरे बिजनेस सर्विस का नाम है, बिजनेस का नाम है लेजेंडरी फ्रीलांसर, ये गूगल पे लिख देना, मिल जाएगी वेबसाइट, उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना। अगर मुर्दा ज़िंदा करवाना हो अल्लाह के हुक्म से 21वीं सदी में, साइंस के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो काम नहीं कर सकते, मेडिकल के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो काम नहीं कर सकते, और दुनिया के तमाम साइंसदान, दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट, दुनिया के तमाम सर्जन, दुनिया के तमाम मजहबी, रूहानी, साइंसी, जादुई किस्म के पेशवा इस्लाम के सिवा दीगर अदियान व मज़ाहिब वाले जो काम नहीं कर सकते, वो काम दीन इस्लाम के अंदर मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह एक हकीकत है, एक सच्चा खुदा है, खालिक कायनात है, मालिकुल मुल्क है, रब्बुल आलमीन है, और मुर्दे को ज़िंदा कर देना उसके लिए मामूली बात है, पहली बात। और मुर्दे को वो ज़िंदा कर सकता है, इसीलिए लेजेंडरी फ्रीलांसर ये सर्विस के हवाले से बात कर रहा है, डेफिनेटली लेजेंड इसके हवाले से बात कर रहा है कि भाई अगर मुर्दा ज़िंदा करवाना हो अल्लाह के हुक्म से, बतौर बिज़नेस सर्विस ऑफ़र है, तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे, दैट्स इट। बात कर लेंगे, डील कर लेंगे, लेकिन सर्विस महंगी होगी। सर्विस महंगी है इसलिए गरीब और मजबूर और इस टाइप के लोग, अगर आप उनमें से कोई हैं तो बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें, इसकी आपकी कोई वो नहीं, आपको ज़रूरत ही, आप इसको ले ही नहीं सकते इस सर्विस को। मेरी ये लेजेंडरी सर्विस है, बहुत हाई कॉस्ट सर्विस है, और ये हाई कॉस्ट सर्विस डेफिनेटली इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत है। किसी इंसान की रूह को वापस उसके जिस्म में लौटा देना अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से और अल्लाह से दुआ करके, जो कि अल्लाह अगर कर देगा तो डेफिनेटली डील के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगर अल्लाह ही मुर्दा ज़िंदा ना करना चाहे तो फिर लेजेंड क्या कर सकता है, समझ में आए। और लेजेंड के पास जो वसाइल और ज़राए हैं, जो लेजेंडरी टीम है, दीन इस्लाम के जो सुपर हीरोज़ हैं, और भी बहुत कुछ है, जो कुछ है, डेफिनेटली इसलिए लेजेंडरी ऑफ़र वो पेश कर रहा है। तो आपका काम तो सिर्फ इतना होगा, अगर आप वाकई में कोई रिच पर्सन है, मिलीनियर बिलीनियर टाइप के, बिज़नेस आपका है, कारोबार, पैसा, दौलत सब कुछ है, लेकिन आपका कोई बेटा, बेटी, भाई बहन, कोई जवान भाई बहन कोरोना या दीगर किसी वजह से मर गए हों, तो वापस आप उसे दुनिया में दोबारा से बुलवा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। और बहुत सी ये बात आपको हो सकता है दीन इस्लाम की तरफ से बहुत से कुछ स्कॉलर्स या मौलवी या दीगर किस्म के मुसलमान ये कहने की कोशिश करें कि मरने के बाद कोई ज़िंदा नहीं हो सकता इस दुनिया में। अगर वो ऐसा कहेगा तो वो झूठ बोलेगा, वो झूठा है। उसकी वजह, उसकी दलील और सबूत भी बता देता हूँ, क्योंकि कुरान के अंदर ही, जिस कुरान के हवाले से आपको बातें बताएंगे, उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने बहुत से वाक़यात ज़िक्र किए हैं कि उसने कब कब दोबारा से मुर्दों को ज़िंदा किया है, इसी फिज़िकल दुनिया में उनके मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने उनका गधा ज़िंदा कर दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तो वो
انہیں پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ کٹے ہوئے پرندوں کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا. تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں, قرآن میں تو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے. اور مین چیز کیا ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ اسی فزیکل ورلڈ کے اندر مرنے کے بعد جب لوگ مر گئے یا جاندار یا چرند پرند مرے, اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں چرند پرند ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں جانور ہے, گدھا. اگر گدھے کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا اس کی موت کے بعد, تو کہ انسان کو نہیں کر سکتا؟ عقل سے آپ سوچنا, ٹھیک ہے, میں چند پوائنٹس دے رہا ہوں آپ کو لاجیکل. اگر چرند پرند کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو کیا کسی انسان کو نہیں کر سکتا دوبارہ؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, جس حوالے سے قرآن میں اس نے بتا دیا کہ انہیں اس نے زندہ کیا تھا, تو کیا وہ 21ویں صدی میں دوبارہ نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا ہے. یہی تو فرق ہے خیالی خداؤں میں اور اصلی خدا میں, کہ خیالی خداؤں کے قصے کہانیاں صرف ان کی کتابوں میں ملتے ہیں. ریئل ورلڈ کے اندر کوئی بھی خیالی خدا اپنے کسی بھی پیروکار کو یہ طاقت نہیں دے سکتا, نہ اپنے کسی پیروکار کی یہ اس بات میں مدد کر سکتا ہے کہ وہ کسی مردے یا مردوں کو زندہ کر دے. جبکہ لیجنڈری سروس جو بھی استعمال کرے گا, جو بھی پیمنٹ کرے گا اس کی, جو یہ سروس لے گا, ہے ہی لیجنڈری سروس, تو وہ کہیں پر بھی ہو, دنیا کے کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی کارنر پہ, اسپتال میں ہو یا گھر میں ہو, اسے ملاقات بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں. ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں نا, اسی جگہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کو لیجنڈری سروس, لیجنڈری ریزریکشن سروس, لیجنڈری ریزریکشن سروس آف دا 21st century offered by legendary freelancer powered by Allah واحد القہار ورب ذوالجلال. یاد رکھنا, legend of Allah by the mercy of Allah in the 21st century. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیروکار, دین اسلام کا علم بردار اور اللہ واحد القہار کا ایک بندہ. ٹیک کیئر. Zikir var, trackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab, anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler, onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare Allah Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah Allah. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışın Allah Allah. Günahla esti yerler, daha gençsin derler. Bu hayat basamakları, çürük merdivenler. Senden bir istirham, devamlı istiğfar, gereken irtibat Allah Allah. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah.